دنیا میں بہت ساری ایسی قومیں ہیں جو کہ پیچھے رہ چکی ہیں اور ان میں پاکستان سب سے نیچے ہے. کیوں؟ کیونکہ پاکستان ایک تماش بین قوم ہے. میں نے دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں دیکھی جو اس قدر گری ہوئی نیچ، ان کا سوچ، ان کا مینٹل لیول اتنا گرا ہوا ہو. ہر معاملے میں یار، ہر معاملے میں پاکستانی قوم بالکل نیچے گری ہوئی ہے. یہاں انصاف نہیں ہے، یہاں پر سچ کو کہیں نہیں ملے گا، کہیں نہیں ملے گا، کبھی بھی نہیں ملے گا. سچ کبھی نہیں ملے گا پاکستان میں. یہاں پر دیانتداری بالکل صفر ہو چکی ہے. یہاں پر ججز اور عدالت کا نظام بالکل تہس نہس ہو چکا ہے. یہاں پر تعلیمی نظام بالکل ہی فارغ ترین تعلیمی نظام چل رہا ہے اس وقت. یہ قوم کیسے ترقی کرے گی؟ یہ تماش بین قوم کیسے ہے؟ میں آپ کو ایک چیز اور ایک پرفیکٹ ایگزامپل دینا چاہتا ہوں. یہ کیوں تماش بین قوم ہے؟ ہم نے 1947 میں آزادی لی تھی. تب سے لے کر آج تک ہم لوگوں نے صرف ڈھول کی تھاپ پر رقص کرنا سیکھا ہے. جب بھی ووٹ آتے ہیں کسی بھی انسان میں یہ ہمت نہیں ہوتی کہ وہ آنے والے کینڈیڈیٹ سے کوئی سوال کر سکے، اس کی کارکردگی کے بارے میں، اس کے 5 سالہ دور کے بارے میں کچھ کہہ سکے. یہاں کیا ہے، جب بھی کوئی بڑا آدمی آتا ہے، یعنی کہ کوئی الیکشن والا، یعنی کہ کوئی سیاسی آتا ہے کسی علاقے میں ووٹ مانگنے کے لیے، تو یہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں، حضور، سر، فلاں، دھمکان، اتنا نیچے لگ جاتے ہیں، تلوے چڑھنے پر آ جاتے ہیں. بغیر تو اس نے 5 سال آپ کا خون چوسا ہے، آپ کو نوچ نوچ کے کھایا ہے اس نے 5 سال پورے. پھر بھی جب بھی وہ ووٹ لینے آتا ہے 1000 2000 4000 کے بدلے ووٹ بھیج دیتے ہیں. اور جب وہ بندہ خون چوسنے والا، نوچنے والا جب جیت جاتا ہے، تو یہی جو گھٹیا لوگ ہیں، گھٹیا دماغ اور گھٹیا سوچ کے لوگ ہیں، تماش بین قوم کے یہ جو فرد ہیں، اس کی جیت پر ڈھول بجا رہے ہیں اور ناچ رہے ہیں. کیا یار، کیسے ایسی قومیں کیسے ترقی کریں گی جن کے اندر اتنا بھی ہمت یا جذبہ نہیں ہے کہ وہ کسی بھی بندے سے سوال کر سکیں، بھائی آپ نے 5 سال کہاں گزارے ہیں. ہمارا ایک یہاں کا ایک ٹرینڈ ہے، ایک وتیرہ بن چکا ہے کہ جب بھی کوئی بڑا آدمی آتا ہے سارا علاقہ اس کے پیچھے، اس کے نیچے لگ جاتا ہے. اس کو ایسی جی حضوری کرتے ہیں، اس کا تو حوصلہ بڑھ جاتا ہے کہ بھائی ان کو جتنا لوٹو، ان کو مارو پیٹو، یہ کبھی بھی نہیں سدھر سکتے. دیکھ لیں ہمارے ملک کا کیا حال ہوا ہے. پچھلے 78 سالوں میں یہی ہوتا رہا ہے ہمارے ساتھ. ہم چھوٹے سے تھے، آج جوان ہو گئے ہیں، ہم یہی دیکھ رہے ہیں. اور ہم نے تاریخ بھی اسی طرح ہی پڑھی ہے، ہماری تاریخ بھی اسی طرح ہی ہے. جب بھی کوئی ووٹ لینے آتا ہے اس کے نیچے لیٹ جاتے ہیں صاحب، پورا علاقہ چاند ٹکوں کی خاطر اپنے ووٹ بھیج دیتے ہیں. پھر 5 سال وہ بندہ ایسی ان کی مت مارتا ہے، مر جاؤ، گل جاؤ، سڑ جاؤ، وہ بندہ آپ کا حال پوچھنے تک نہیں آئے گا. اسی طرح جو حکومت میں بیٹھے لوگ ہیں، جو حاکم بنے ہوئے ہیں، ان کو کیسے احساس ہوگا کہ بھائی جب آپ کی عوام میں سوال کرنے کی ہمت ہی نہیں ہے، جب آپ کی قوم آپ سے سوال ہی نہیں کر رہی، تو بھائی لوٹنے والے کے تو موجے ہیں، اس کو تو کھلا میدان مل گیا ہے. اس کے سامنے آپ میرے سامنے ایک پلیٹ رکھ دو اور اس کو ایک ایسی چیز سے بھر دو جو کہ کھانے لائق ہو، میں چھوڑوں گا تو نہیں، میں تو اس کو چٹ کر جاؤں گا. پاکستان ایک ایسی پلیٹ ہے، ایک ایسا نوالا ہے جو کہ بہت میٹھا ہے، جس کو لوگ کھا رہے ہیں، جو قابض لوگ ہیں اس کو کھا رہے ہیں، نوچ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، لیکن ان سے سوال کرنے والا کوئی نہیں. آج تک کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. جنہوں نے سوال کیا وہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. اگر یہی سوال آج سے 70 سال پہلے والے لوگ کرتے تو میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ آج پاکستان کے حالات بہت بہتر ہوتے. کیونکہ ان لوگوں کو سوال جواب کرنے کی عادت نہیں تھی، ان کو جواب دینے کا ان کا کوئی تھا ہی نہیں کہ یہ کسی کو جواب دیں گے. تو آج کے لوگ جب سوال کرتے ہیں تو ان کو چبھتے ہیں وہ لوگ، ان کے اندر ایک بجلی سی دوڑ جاتی ہے، مجھ سے سوال، یار میں حکومت میں ہوں اور مجھ سے سوال. ان کی جب ایگو ہرٹ ہوتی ہے تو دوسرے دن وہ بندہ غائب ہوتا ہے جس نے سوال کیا ہوتا ہے، کیونکہ ان لوگوں کو جواب دینے کی عادت نہیں ہے. ہمارے جو پچھلے والے لوگ تھے نا، جو ہم سے پہلے گزر گئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت کرے، ان لوگوں نے ہم پر ایک ظلم کیا ہے کہ ان لوگوں نے سوال تک نہیں کیا. وہ بھی ہمیشہ ڈھول کی تھاپ پر رقص کرتے رہے اور ان لوگوں کو جتواتے رہے، ان لوگوں کی خوشیاں کرتے رہے، مٹھائیاں بانٹتے رہے. بس وہی دن، اس کے بعد اگلے 5 سال چپ چاپ
بربادی ہو آبادی ہو جو بھی ہو، وہ بندہ آپ کا حال تک پوچھنے نہیں آتا۔ اس لیے پاکستانی قوم تماش بین قوم ہے۔ پاکستانی قوم کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے، ہر چیز کو مذہبی ٹچ دینے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ کوئی بھی بات کرو، کسی بھی ٹاپک پر بات کرو، اس کو مذہبی ٹچ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی لاجیکل بات کرو، مذہبی ٹچ، کوئی فحاشی والی بات کرو، مذہبی ٹچ۔ کہاں ترقی کرو گے بھائی جان؟ اگر مذہبی بننے کا اتنا زیادہ شوق ہے تو پہلے ان قابض لوگوں سے سوال کرنا سیکھ لو۔ مذہب یہی سکھاتا ہے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ، چاہے آپ کی زبانیں کٹ جائیں، لیکن ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ جب جنگ آپ پر مسلط کر دی جاتی ہے تو جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو لوگ قابض لوگ ہیں یہ حق پر ہیں؟ 100 میں سے 2 3 4 یا 5 لوگ ہوں گے جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، لیکن میجورٹی سمجھتی ہے کہ ہم پر جو ہو رہا ہے وہ ظلم ہو رہا ہے۔ لیکن بھائی اس کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ میجورٹی میں ہو کر بھی اگر آپ آواز نہیں اٹھا رہے تو بھائی جان آپ پستی کے اس لیول پر پہنچ گئے ہو جہاں سے واپسی ناممکن نظر آتی ہے۔ پستی کا ایک لیول ہوتا ہے، ہم اس لیول سے بھی نیچے گر چکے ہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کے ڈر سے، اپنے مال کے ڈر سے، اپنے روزی کے ڈر سے، اپنے روزگار کے ڈر سے، اپنے مستقبل کے ڈر سے باہر نکلنا اور آواز نکالنا چھوڑ دیا ہے۔ باہر نکلیں گے، احتجاج کریں گے، پولیس اٹھا کر لے جائے گی۔ سوشل میڈیا پر سچ بولیں گے، پولیس اٹھا کر لے جائے گی۔ پھر گھر والوں کو ٹینشن، پیچھے والے جتنے بھی ہوں گے رشتہ داروں تک سب کو ٹینشن، سب اس لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ساتھ سارے نکلیں، ایک ساتھ سارے آواز بلند کریں۔ ایک دن تو ایسا مختص کرنا چاہیے نا کہ ہمیں باطل کا کام تمام کر دینا چاہیے، لیکن نہیں کر رہے، نہیں کریں گے بھائی۔ یہ تماش بین قوم ہے، یہ کبھی نہیں کر سکتی۔ ان کے عمران خان اگر ان کے خاطر جان بھی دے دے، یہ پھر بھی ان لوگوں کے تلوے چاٹیں گے جن لوگوں نے ان کو لوٹا ہے، کھسوٹا ہے، کھایا ہے۔ کافی زیادہ دکھ ہوتا ہے جب یہ باتیں سوچتا ہوں، یہ باتیں میرے ذہن میں ہمیشہ گردش کرتی ہیں کہ ہمارے ساتھ آخر کے ہوا کیا ہے۔ دعا کر سکتے ہیں یار کہ اس قوم کو تھوڑا سا عقل آ جائے۔ یہ قوم بہت نیچے، بہت زیادہ نیچے گر چکی ہے یار۔ حکمرانوں کا ہم کیا کریں؟ ہاں، حکمرانوں کے بارے میں ہم کیا کہیں یار، جب ہم خود اتنے نیچے گرے ہوئے ہیں۔ اگر ہم خود ٹھیک ہوتے، ہم خود سوال کر سکتے، ہم خود ان کا احتساب کر سکتے، تو پھر ہم کہنے کے حقدار بھی تھے کہ ہمارے حاکم ٹھیک نہیں۔ بھائی جان حاکم ٹھیک ہیں، ہم خود بہت نیچے گر چکے ہیں، ہم خود بہت زیادہ خراب، لچے، گندے، بیکار لوگ ہیں۔ ہمارا اخلاقی لیول بہت نیچے گر چکا ہے۔ ہمیں ایک طرح سے مفلوج کر کے رکھ دیا ہے کہ یہ ان لوگوں کے اندر اتنی ہمت نہیں آنی چاہیے کہ یہ لوگ سوال کر سکیں۔ لیکن آج کے نوجوان سوال کرتے ضرور ہیں، لیکن ان کی زبان کو بند کرنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے، اور بہت ساری ایسی زبانیں تھیں جو خاموش ہو گئی، اور بہت ساری زبانوں کو اور بہت ساری آوازوں کو دبانے کی پوری کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ لیکن ظلم جب حد سے گزرتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ انشاءاللہ یہ ظلم بھی مٹے گا، ایک دن آئے گا، اپنا آئے گا، انشاءاللہ آئے گا۔ نا امید نہیں ہونا میرے بھائیوں، کبھی بھی نا امید نہیں ہونا۔ ہم بھی امید پر جی رہے ہیں، آپ لوگوں کو بھی امید کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا۔